اپنے اس دعوے کے اندر۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے۔ زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا، جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا اس میں رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا لہا لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے، جس کی طرح وہ متوجہ ہو، جو وہ کرنا چاہے۔ تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا اور اس کے بعد اس کی مناہیات دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی، تمام چیزیں جو بنائی، یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان، ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر اور خیر دے کر۔ شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا، مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے۔ یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے، کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوتے۔ تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کسی چیز کا خیر ہونا اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے، اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہو یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہو۔ اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر۔ تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھ گئے، حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کریں گا اور خوش زندگی گزاریں گا، افسوس زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، آپ مسکرائے۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے۔ جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا میں اس لیے مسکرایا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا، میں ہنس پڑا۔ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے۔ تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا۔ کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے، دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، دھن دولت مال دے دیتا ہے، جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے، محتاجی دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اگر برائی ہو تو صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر۔ اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی تعجب پر میں مسکرایا۔
اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ. دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں اس کا شکر ادا کر کے، اور اگر تنگ دستی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں. یہ معاملہ بھی خیر ہے. گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ جیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے مومن کی ہی جیت ہے. برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ. شکر ادا کرے اچھے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا. صبر کرے برے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا. تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا. اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے، مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں. یاد رکھیے کسی اور کا نہیں ہے مسئلہ، صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے. سنیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے، اور ان کی جان میں آتی ہے، ان کے مال میں آتی ہے، ان کی اولاد میں آتی ہے. جان میں آنا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، جان پر بھی مسئلہ آ گیا. مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی ہو گئی. یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی ہے. اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے نہیں. اولاد میں آزمائش ہے. تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں. اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. سب کا اس کو دنیا کے اندر اس کے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں. آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ. آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا. جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جسمانی، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے. اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے. دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے. اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے. تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں. کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا. جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خامخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں. اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے. تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا. اس لیے تو سوچ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے. آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں.
اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے، اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث بخاری کی تھی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے، سنیے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے، تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ ہی اس پہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزماتا۔ آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے۔ جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا ہے پھر بیماری دے کر، کہیں بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہے یہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دو، اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دو، اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ، اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا۔ تو یہ ابتلا، مبتلا، یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہی کو ابتلا کرتا ہے، انہی کو جو ہے مصیبت دیتا ہے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت کس کو کتنا آزماتا ہے، یاد رکھیے ہر شخص کو اللہ رب العزت اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، دونوں باتیں۔ جتنا ایمان میں انسان بلند ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے آپ، جتنا ایمان میں بلند ہوں گا آزمائش اتنی زیادہ۔ اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے، آزمائش ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے اصحاب جو ان پر ایمان لایا، اس کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلا، اور جو اس کے بعد تو اللہ رب العزت جو ہے ایمان کے مطابق ایک انسان کو آزماتا ہے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیے آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی اور کہا سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، سب سے زیادہ انسانوں میں جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، اس لیے کہ انبیاء ایمان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کا ایمان صرف بلند اور بلند ہوتا ہے، یاد رکھیے انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ ہے، یہ صرف بلند ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ صحابہ کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے۔ عام لوگوں کی، ہم لوگوں کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ چڑھتا اور کم ہوتا ہے، اترتا ہے اور چڑھتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، وہ ہماری جماعت ہے، انبیاءوں کی جماعت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد دوسرے لوگ جو آزمائے جاتے ہیں وہ ہے جو علماء حق ہوتے ہیں، جو انبیاؤں کے وارث ہوتے ہیں اور حق کی بات، نبیوں کی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، علماء حق۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ، مطلب انبیاء اور علماء، اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد صالحین، نیکوکار، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ انبیاء، دوسرے نمبر پہ علماء حق، تیسرے پہ صالحین، اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، انبیاء میں سے، علماء حق میں سے اور صالحین میں سے ایسے بھی تھے کہ اللہ نے اتنا کڑا آزمایا، ایسی بیماریوں میں ان کو ڈالا کہ ان کے جسم کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے تھے۔ اگر آج کے دور میں کسی انسان کو میں دیکھوں جس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے، میں کہوں گا یہ تو بڑا بدبخت ہوں گا، غلیظ ہوں گا، پتہ نہیں کیا 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 ہوں گا، میں یہ نہیں سوچوں گا اس کی آزمائش ہے ایمان کے مطابق، وہ آزمائش ہے اس کی۔ تو کہا کچھ ایسے تھے انبیاء اور ایسے صالحین گزرے ہیں، ایسے علماء حق گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایسا آزمایا کہ جسم میں بیماری دے دی جس سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اور فرمایا اس کے بعد اور کچھ کو ایسے آزمایا کہ اتنی غربت دی، جسم سے پہلے آزمایا کیڑے پڑ گئے، ایسی غربت دی کہ پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے، ٹاٹ جو سب سے بدترین، سب سے کھدڑ، سب سے موٹا کپڑا ہوتا ہے جو کوئی پہنتا نہیں ہے، ہوتا ہے نا موٹا کپڑا، تو اتنے غریب تھے مالی اعتبار سے کہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے، کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ پہنا کرتے تھے۔ اور کچھ تو ایسے تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ غریب اتنے کہ انہوں نے ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے، لیکن
وہ اس حالت میں انبیاء، علماء اور صالحین اس حالت میں اتنے خوش تھے جتنے تم اچھی حالت میں بھی خوش نہیں رہتے ہو۔ یہ انبیاء، صالحین، علماء ایسی حالت میں جب جسم میں وہ کیڑے پڑ گئے ہیں، پہننے غربت سے کپڑے تک نہیں ہیں، اتنے خوش تھے کہ تم مست حالت میں، اچھی حالت میں بھی جتنے خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ خوش تھے یہ لوگ۔ تو پتہ چلا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، علماء حق اور نیکوکاروں کا اللہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش میں ان کے لیے مزہ ہے، لطف ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کر دیا تم جتنے اچھی حالت میں خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ اس حالت میں خوش تھے جب انہیں اللہ رب العزت نے آزمایا۔ تو آزمائش یاد رکھیے اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ ہر آزمائش کے بدلے بدلہ انسان کو بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بدلہ بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ نبیوں میں جن کو اللہ نے بیماری سے آزمایا، ان میں ایوب علیہ السلام ایک بہت زبردست مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اس حد تک بیمار ہوئے کہ جسم سڑ چکا تھا بیماری سے، اور تمام خاندان کے افراد بھاگ گئے تھے چھوڑ کر، سوائے بیوی کے اور 2 رشتہ داروں کے جو روزانہ یا کبھی کبھار آ کر ملا کرتے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے چھوڑ کر۔ جب 18 سال گزر گئے تو وہ جو 2 لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو شک ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اتنا اس کو آزما رہا ہے کہ 18 سال سے اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ بیمار ہے، غربت آ گئی، اس کی اولاد مر گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا جسم تک خراب ہو گیا اور سڑ گیا، تو کہیں ایوب نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اس کو اتنا آزما رہا ہے، اتنا تکلیف دے رہا ہے؟ بہرحال وہ یہ بات کرتے ہوئے آ ہی رہے تھے۔ رسول اللہ فرماتے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے بیت الخلاء کے لیے گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ گئے تو اللہ نے 18 سال بعد ان کی بیماری سے شفا دے دی، شفا یاب ہو گئے، نئی جسم دے دی اور جوان بنا دیا ان کو۔ جب وہ جوان ہو کر بیت الخلاء سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو پہچانا نہیں، پھر تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب جو بیمار ہے اس کو دیکھا ہے؟ اور دیکھنے دکھانے میں ایوب بالکل تمہارے جیسا دکھتا تھا جب جوان تھا، حالانکہ وہ خود ایوب علیہ السلام تھے۔ تو دیکھیے 18 سال ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسمانی بیماریوں سے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے آزمایا۔ تو اللہ جن لوگوں کو آزماتا ہے یاد رکھیے ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے آزماتا ہے، اور جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اتنا زیادہ انسانوں کو اس آزمائش کے بدلے میں جو ہے بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے اور ثواب پہنچاتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے کتنا آزماتا ہے لوگوں کو۔ کیا ایسا تو نہیں اللہ مجھے اتنا آزمائیں گا کہ میں جس کو برداشت نہ کر سکوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں اتنا آزمائیں گا کہ میں برداشت نہ کر سکوں؟ لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، یہ برداشت کے باہر ہے، وہ مصیبت برداشت کے باہر ہے، یہ مال کی کمی برداشت کے باہر ہے۔ تو کیا اللہ لوگوں کو ان کے طاقت سے زیادہ آزماتا ہے؟ آئیے سنیے، اللہ رب العزت کبھی بھی انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں فرمایا اور کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت، اس کے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزمائیں گا۔ جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے ہم میں، اتنی ہی صرف ہماری آزمائش ہونے والی ہے، اس سے زیادہ یاد رکھیے میری اور آپ کی آزمائش نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کو جس کو اللہ محبت کرتا ہے آزماتا ہے تو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ آزمائش ان کی ہوتی ہے جن سے محبت کرتا ہے، اور اتنا ہی آزماتا ہے جتنی مجھ میں اور آپ میں آزمائش برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی آزماتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان بیمار ہے تو یہ بیماری برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی۔ کوئی انسان غربت میں ہے، یہ غربت برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، یاد رکھیے۔ کیوں؟ تو اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، یاد رکھیے، یہ بات طے ہے۔ اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، جب ہماری آزمائش ہو، اور ایسی آزمائش جو بھی آزمائش آئے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ جب اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز، جب بھی آزمائش آئے ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ اس آزمائش کے بدلے اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں بدلہ دیں گا، بہترین اجر دیں گا۔ جب بھی ہم پر آزمائش آئے تو ایک مومن کا کام ہے 2 کام کرے، پہلا صبر کرے اور دوسرا اللہ سے امید کرے کہ اللہ رب العزت اس آزمائش کے بدلے مجھے اور آپ کو اجر دینے والا، یاد رکھیے۔
آئیے اس کے تعلق سے سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی مومن بندے سے کوئی چہیتی چیز اس کی چھین لیتا ہے، جب اللہ کسی مومن بندے سے اس کی چہیتی چیز چھین لیتا ہے، محبت والی چیز جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت ایسی کوئی چیز چھین لیتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ میرے گھر ملا تھا کیا، میری اولاد ملی تھی کیا، میں ہی ملا تھا کیا، یہ نہیں، صبر کرتا ہے کہ جو اللہ نے کرنا تھا کیا، میں صبر کرتا ہوں، اور صبر کرتا ہے اور اجر طلب کرتا ہے، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے اس نقصان کا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک اللہ کسی کو آزماتا ہے، اس آزمائش پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے توقع کرتا ہے اللہ اس آزمائش کا مجھے بدلہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو سوائے جنت کے اللہ کچھ نہیں دیتا۔ مطلب آزمائش میں جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت اس کے بدلے میں عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ جب اللہ کسی چہیتی چیز کو چھین کر آزماتا ہے اور انسان صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے اجر طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ اجر جو صبر کرنے پر ہے سوا جنت کی اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو اب دیکھیے جو باتیں ہم نے اب تک دیکھی وہ یہ کہ اللہ محبت کرنے والوں کو آزماتا ہے، اتنا ہی آزماتا ہے جتنی طاقت ہو، اور جب آزماتا ہے تو میرا اور آپ کا کام ہے ہم صبر کریں اور اللہ سے امید کی توقع کریں، یاد رکھیے۔ بے صبرے نہ ہو، نہ شکرے نہ ہو، یہ نہ کہے کہ اللہ میرا ہی گھر ملا تھا کیا، ہم ہی ملے تھے کیا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ تو نے آزمائش دی ہے، اب تو ہی صبر عطا کر اور اس کا اچھا مجھے بدلہ دے۔ اگر ایسا معاملہ اگر ہو جائے مومن کا تو دیکھیے اس کے لیے اچھے حالات بھی خیر ثواب کا باعث، برے حالات بھی خیر ثواب کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک بنیادی سوال، اللہ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ کسی کو آزماتا ہے، بدلہ دیتا ہے، فائدہ سب، لیکن آزماتا کیوں ہے؟ بنیادی چیز تو میں ایک مثال دے کر اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے، سمجھ لیجئے میری شخصیت پر آپ اعتماد کرتے اور بھروسہ کرتے ہیں، میں کسی دن آپ کے گھر پر آیا اور آ کر کہا کہ یہ ایک پیلی سی چیز لایا، ایک ٹکڑا ہے پیلا، اور کہا کہ یہ 1 تولے کا ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے، آپ اس سونے کو رکھ لیجئے اور اس کے بدلے مجھے پیسہ دے دیجئے، تو کیا آپ مجھے پیسہ دے دیں گے وہ چیز رکھ کر آپ کے پاس؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے، میں کل آپ کے گھر آ جاؤں گا پیلا ٹکڑا لے کر اور اس کے بدلے میں پیسہ لے لوں گا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی شخصیت تو بڑا اعتماد ہے، لیکن تھوڑا جانچ لیں گے کہ سونا ہے یا نہیں ہے، پرکھنا ضروری ہے نا۔ آپ کی شخصیت ٹھیک ہے، آپ پر اعتماد ہے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن جانچنا ضروری بھی تو ہے، جو چیز آپ دے رہے ہیں کیا وہ درست ہے، وہ صحیح ہے؟ اب آئیے ہم یہ جو بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے کیوں آزماتا ہے، تو بہرحال اس کے لیے ایک مثال دے کر اپنی بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی شخص میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز لاتا ہے جو سونے جیسی دکھتی ہو، چاہے وہ شخص کتنا ہی اعتبار کا انسان ہو، آپ چاہے کتنا ہی معتبر سمجھے، کتنا ہی اس پر بھروسہ کریں، وہ چیز اس سے آپ جب تک قبول نہیں کرتے جب تک اسے آزما نہیں لیتے کہ واقعی میں وہ چیز جو وہ دے رہا ہے رنگت میں تو پیلی ہے لیکن وہ اصل میں سونا ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ شخص بڑا اعتبار کا انسان ہو، بہت معتبر ہو، آپ اس کی بزرگی کی تعریف کریں، جو بھی ہو، لیکن بغیر آزمائے کہ وہ سونا، آپ وہ چیز جو پیلی کہلاتی ہے سونا سمجھ کر نہیں لیتے۔ اسی طرح جب میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آزماتا ہے، آزما کر دیکھتا ہے کیا واقعی میں ایمان میں کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ویسے تو کئی آیتوں میں یہ بات بیان کی، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان آیتوں میں سے 2 آیتیں بالخصوص رکھنے کی کوشش کروں گا جس میں اللہ رب العزت نے بہت زبردست انداز سے یہ سمجھایا کہ اللہ کیوں آزماتا ہے۔ آئیے پہلی آیت سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الْكَاذِبِينَ کہ اللہ فرماتا اور دیکھیے اس آیت میں کیا کہتا ہے، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں
کیا لوگ ایسا سوچتے ہیں؟ کیا یہ ان کی سوچ ہے؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ صرف وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں تو انہیں آزمایا نہیں جائیں گا؟ کیا لوگ یہ توقع کر رہے ہیں، احسب الناس، ان کا ایسا گمان ہے، ایسا سوچ رہے ہیں کہ صرف ان کے ایمان لانے کے دعوے پہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے بغیر آزمائی کے؟ اللہ دیکھیں آئے وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، مصیبتوں میں آزمایا۔ اس کی وجہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے جان لے کون ہے جو تم میں سے اپنے دعوے میں سچا ہی ایمان کے، وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الْكَاذِبِينَ، اور جان لے تم میں سے کون ہے جو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ تو اس آیت میں اللہ نے دیکھی کتنی زبردست اور پیاری وضاحت کر دی۔ کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ایمان لانے کے دعوے پر وہ چھوڑ دی جائیں گے بنا آزمائش کے، جب کہ ہم نے تم سے پچھلوں کو آزمایا تاکہ جان لے کون ہے جو ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور جان لے کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اللہ رب العزت آزماتا اس لیے تاکہ پرکھے ہم میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آئیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 میں یہی بات بیان کرتا اور کہتا اور فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم صرف یہ کہہ دینے پر جنت میں چلے جاؤں گے کہ ہم ایمان لائے، جبکہ ہم نے تمہیں پچھلے لوگوں کے جیسا بھی آزمایا نہیں؟ کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں تم یوں ہی چلے جاؤں گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ ہم نے ابھی تمہیں پچھلوں کے جیسا کہاں آزمایا؟ پچھلے لوگ جب ایمان لاتے ہم انہیں آزماتے۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو اے صحابہ، یہ آیت صحابہ کے لیے آئی تھی، کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بس دعویٰ کرو گے اور جنت میں چلے جاؤں گے، جبکہ ہم نے ابھی پچھلوں کے جیسا کہاں آزمایا تم کو؟ آگے فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اور انہیں ہم بیماریوں سے آزماتے تھے اور مصیبتوں میں ہم نے ان کو ڈال کر انہیں آزمایا۔ اور کیسا آزمایا؟ ذراؤ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ، اتنا آزمایا، ایسا جھنجھوڑا، اتنا جھنجھوڑا کہ پکار اٹھے ان کے انبیاء اور رسول، حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه، حتیٰ کہ ان کے انبیاء اور ایمان والے پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد آخر اب کب آئیں گی؟ کتنے آزمائے گئے اندازہ لگائیے، بیماریوں سے، مشکلات سے، دنیا کی اتنی آزمائے گئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے انبیاء اور رسول اور ان کے متبعین پکار اٹھے ایمان والے، اللہ کی مدد آخر کب آئیں گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے تم سے۔ تو کیسے جھنجھوڑے گئے؟ اتنا آزمایا اللہ نے پچھلے لوگوں کو کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا صحابہ کے ساتھ، اور جو انہوں نے آزمائشیں برداشت کی، میں سمجھتا ہوں ان کے پوروں کی ایک صحابی کی جو آزمائش ہوئی ایمان لانے کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں ایسی بڑی بڑی امتیں ہم میں گزرے جن کے پورا ملا کر بھی اتنی آزمائش کبھی ایمان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہماری۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ہوئی ہو، لیکن ایسی بڑی بڑی امتیں گزری ہم میں، ایسی نسلیں گزری جن کو کبھی ایمان کی وجہ سے تکلیف نہیں آئی ہم میں سے، جو صحابہ نے برداشت۔ تو اللہ نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں ہی چلے جاؤں گے، جبکہ پچھلوں کو ہم نے کتنا آزمایا، بیماریوں سے، مال کی کمی سے، دنیاوی آفات سے اتنا آزمایا، اتنا جھنجھوڑا کہ ان کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے رسول پکار اٹھے اور ان کے پیروکار متبعین کہ آخر اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ اللہ کی مدد، اللہ نے کہا سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو لوگ بہت سخت آزمائے گئے، اللہ رب العزت نے آزمایا، اور جو لوگ آزمائے جاتے ہیں اور آزمائش میں صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بدلہ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے آگے بیان کیا، یہ بہت ہی مشہور اور معروف قرآن کی آیتیں ہیں، بار بار ان آیتوں کو ہم سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تمہیں مبتلا کریں گے، آزمائیں گے، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور کمی سے، مال کی اور جان کی اور پھلوں کی، اور جو ان تمام کی آزمائشوں پر صبر کرے فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور یہ وہ لوگ ہیں
کہ جب اللہ ان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، جان کی کمی، مال کی کمی، پھلوں کی کمی، روزی کی کمی، کسی بھی قسم کی کمی میں، تو یہ کہتے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو کر رہیں گی، واولئک هم المہتدون، اور اے نبی یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، جو صبر کرے ان تمام تکلیفوں پر۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے کتنی زبردست بات کہی ہے کہ مومنوں کا شیوار طریقہ تو یہ ہے، آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، چاہے جان پر آئے، مال پر آئے، پھلوں پر آئے، روزی پر آئے، اولاد پر آئے، کسی بھی معاملے نفس پر آئے، یہ صبر کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آتے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو کر رہیں گی، واولئک هم المہتدون، اور یاد رکھ لو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت پر تو وہی ہے جو آزمائے گئے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے آزمائش کو کسوٹی بتایا گیا ہدایت کی، آزمائش کو کسوٹی بتایا گیا ایمان والوں کہ آزمائش کو یہ بات بتائے گی کہ جو آزمایا جائیں گا اس کے اللہ رب العزت جو ہے بہترین بدلہ دیں گا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، نبی اکرم